اچھا، تو آج ہم ایک ایسے فیلڈ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو لگتا ہے ٹیکنالوجی کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے، یعنی میکٹرونکس، اور خاص طور پر اپرینٹسشپ کے ذریعے اس کا ڈپلومہ۔ یہ فیلڈ واقعی ہماری انڈسٹریز کو بدل رہا ہے۔ جی بالکل، یہ شعبہ اصل میں کئی انجینئرنگ فیلڈز کا آپ کہہ لیں سنگم ہے۔ میکینیکل، الیکٹریکل، الیکٹرانکس، کمپیوٹر انجینئرنگ، یہ سب مل کر ایسی ذہین مشینیں اور خودکار سسٹم بناتے ہیں جو پیداوار کو، روزمرہ کے کاموں کو زیادہ بہتر، زیادہ مؤثر بناتے ہیں۔ صحیح۔ اور آج جو ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کی بنیاد میکٹرونکس ڈپلومہ بذریعہ اپرینٹسشپ کیریئر گائیڈ کے کچھ خاص نکات ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس دستاویز سے جو اہم معلومات ہیں، جو انسائٹس ہیں، وہ نکالی جائیں۔ ہاں بالکل، ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ اپرینٹسشپ پروگرام ہے کیا، یہ روایتی تعلیم سے یعنی یونیورسٹی ڈگری سے کیسے مختلف ہے، اور یہ نوجوانوں کے لیے کیریئر کے کون سے نئے دلچسپ راستے کھول سکتا ہے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی سوال سے۔ یہ میکٹرونکس نام تو بڑا فینسی سا ہے، آخر ہے کیا چیز؟ لگتا ہے کئی چیزیں ملی ہوئی ہیں اس میں۔ ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں میکینیکل انجینئرنگ یعنی مشینوں کا ڈیزائن، پھر الیکٹریکل اور الیکٹرانکس انجینئرنگ جو سرکٹس اور پاور سے متعلق ہے، پھر کمپیوٹر سائنس یعنی سافٹ ویئر اور کنٹرول، اور ساتھ میں کنٹرول انجینئرنگ کہ سسٹمز کو چلانا کیسے۔ ان سب کا ایک امتزاج ہے، اور بنیادی مقصد ہے ایسی مشینیں بنانا، ایسے سسٹم بنانا جو خود بخود چلے، یعنی آٹومیٹک طریقے سے کام کرے۔ اچھا۔ جیسے فیکٹریوں میں آپ روبوٹس دیکھتے ہیں یا پوری کی پوری پروڈکشن لائن جو خودکار ہوتی ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کام کم ہو یا محفوظ ہو جائے، یا پھر اس کی رفتار، کوالٹی بہتر ہو۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن عام طور پر ہم انجینئرنگ میں یونیورسٹی ڈگریوں کی بات زیادہ سنتے ہیں، تو یہ اپرینٹسشپ سے ڈپلومہ، اس کا کیا خاص فائدہ ہے؟ ڈگری کیوں نہیں؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہی اس پروگرام کا سب سے آپ کہیں منفرد پہلو ہے۔ روایتی ڈگری میں کیا ہوتا ہے؟ تھیوری یعنی کتابی علم پر بہت زور ہوتا ہے، لیکن یہ جو اپرینٹسشپ ماڈل ہے نا، یہ عملی مہارت کو، ہینڈز آن کام کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ اچھا، کتنا فرق ہوتا ہے؟ فرق کافی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 60% وقت جو ہے وہ فیکٹری جیسے ماحول میں اصلی مشینری پر کام کرتے ہوئے گزرتا ہے، اور صرف 40% تھیوری یعنی کلاس روم میں پڑھائی ہوتی ہے۔ تو یہ صرف تعلیم نہیں، یہ پہلے دن سے نوکری کی تیاری ہے۔ واہ، 60% عملی کام! جی، اور NTTF جیسے ادارے جن کا ذکر ہمارے سورس میں ہے، وہ ان پروگرامز کو ڈیزائن ہی ایسے کرتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کی ضرورتوں کے عین مطابق ہوں۔ تو طلبہ وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہ جدید مشینیں جیسے CNC مشین ہوتی ہے جو کمپیوٹر سے دھات کاٹتی ہے، یا انڈسٹریل روبوٹس جیسے فینوک کے روبوٹ، پھر PLC۔ PLC؟ یہ کیا چیز ہے؟ PLC یعنی پروگرامیبل لاجک کنٹرولر، یہ سمجھیں کہ صنعتی مشینری کا دماغ ہوتا ہے، اسے پروگرام کرنا سیکھتے ہیں۔ اور SCADA سسٹمز ہیں جو پورے پلانٹ کی نگرانی اور کنٹرول میں مدد دیتے ہیں، ان سب پر وہ براہ راست کام سیکھتے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ جو عملی تجربہ ہے نا، یہ انہیں مارکیٹ میں فوراً ویلیو دیتا ہے۔ یہ 60% عملی تربیت والی بات واقعی متاثر کن ہے۔ تو یہ جو 3 سال کا پروگرام ہے، یہ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ مطلب سال بسال کیا سیکھتے ہیں؟ جی بتاتی ہوں۔ پہلا سال جو ہے یعنی پہلے 2 سیمسٹر، اس میں تو بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تھیری میں انجینئرنگ کے جو بنیادی مضامین ہیں جیسے میتھس ہے، فزکس کے اصولوں پر مبنی میکینکس، کیمسٹری، الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کے بالکل بنیادی تصورات۔ اچھا۔ اور ساتھ میں کمیونیکیشن سکلز، یہ بھی اہم ہے۔ اور عملی کام وہ بھی پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ ورکشاپ میں بنیادی کام جیسے فٹنگ ہے، ڈرلنگ، لیتھ مشین چلانا یعنی ٹرننگ، ملنگ، گرائنڈنگ وغیرہ۔ یعنی ہاتھ سے کام کرنا۔ بالکل۔ اور اہم بات یہ ہے کہ انہیں بہت باریکی سے پیمائش کرنا سکھایا جاتا ہے۔ 0.02 ملی میٹر تک کی درستگی جو انڈسٹری میں بہت ضروری ہے۔ کمپیوٹر کی بنیادی باتیں بھی اسی سال میں شامل ہیں۔ تو پہلے سال میں تھیوری بھی اور عملی کام بھی، دونوں ساتھ ساتھ۔ دوسرے سال میں کیا ہوتا ہے؟
یقیناً چیزیں تھوڑی اور مشکل ہوتی ہوں گی۔ ہاں جی بالکل۔ دوسرے سال یعنی سیمیسٹر 3 اور 4 میں توجہ زیادہ مخصوص اور جدید چیزوں پر چلی جاتی ہے، جیسے الیکٹریکل سسٹمز میں AC/DC موٹرز ہیں، ٹرانسفارمرز، پاور الیکٹرانکس، پھر ڈیجیٹل الیکٹرانکس اور کنٹرول سسٹمز میں مائکرو کنٹرولر، جو چھوٹے کمپیوٹر ہوتے ہیں خاص کاموں کے لیے، ان کی پروگرامنگ سیکھتے ہیں۔ مختلف قسم کے سینسرز جو ماحول کو محسوس کرتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور وہ PLC جس کا آپ نے ذکر کیا؟ جی، PLC کی پروگرامنگ پر بہت گہرائی میں کام ہوتا ہے دوسرے سال میں۔ اسی سال ہائیڈرولکس یعنی تیل کے پریشر سے چلنے والے سسٹم اور نیومیٹکس یعنی ہوا کے پریشر سے چلنے والے سسٹم، ان پر بھی کام سکھایا جاتا ہے۔ طلباء ان کے سرکٹ بناتے ہیں، انہیں چلاتے ہیں، اور ان میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو اسے ڈھونڈنا اور ٹھیک کرنا یعنی ٹربل شوٹنگ، یہ سب سیکھتے ہیں۔ روبوٹکس کا تعارف بھی اسی سال ہوتا ہے۔ روبوٹکس بھی؟ واہ، یہ تو واقعی بہت کچھ ہے ان 2 سالوں میں۔ کیا کوئی خاص پروجیکٹ یا ٹیکنالوجی ہے جو اس پروگرام کو مزید منفرد بناتی ہو؟ جی ہاں، 2 چیزیں خاص ہیں۔ ایک تو جدید سیمولیشن سافٹ ویئر کا استعمال۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ طلباء کمپیوٹر پر ہی الیکٹریکل، ہائیڈرولک، نیومیٹک سرکٹس کے ڈیزائن بنا کر انہیں چلا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اصلی مشینری استعمال کیے بغیر؟ بالکل۔ اس سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہیں پتہ چل جاتی ہے اور اصلی مشینری کو نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ سیکھنے کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ دوسری اہم چیز ہے ایک بڑا عملی پروجیکٹ، لازمی ہوتا ہے سب کے لیے۔ اسے پک اینڈ پلیس میکاٹرونکس سسٹم کہا گیا ہے۔ پک اینڈ پلیس، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا خود کار سسٹم ہوتا ہے جو چیزوں کو ایک جگہ سے اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ رکھتا ہے۔ انڈسٹری میں یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے۔ تو اس پروجیکٹ میں طلباء کو اپنی ساری سیکھی ہوئی مہارتیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، میکینیکل فٹنگ سے لے کر الیکٹریکل وائرنگ، PLC کی پروگرامنگ اور پھر پورے سسٹم کو ٹیسٹ کرنا۔ یعنی سب کچھ ایک جگہ آ جاتا ہے؟ جی، اور ہر قدم پر سیفٹی یعنی حفاظت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ انہیں ایک مکمل سسٹم بنانے کا حقیقی تجربہ دیتا ہے۔ یہ عملی تجربہ اور خاص طور پر یہ پروجیکٹ، یہ واقعی انہیں نوکری کے لیے تیار کرتے ہوں گے۔ اچھا، اگر ہم خاص طور پر بھارت کے حوالے سے بات کریں تو کیا اس قسم کی اپرینٹسشپ کے لیے کوئی سرکاری نظام یا کوئی مدد وغیرہ ہے؟ جی ہاں، بھارت میں تو اپرینٹسشپ کا باقاعدہ ایک قانونی نظام ہے، اپرینٹسز ایکٹ 1961 کے نام سے۔ یہ قانون کمپنیوں کے لیے لازم کرتا ہے کہ وہ ایک خاص تعداد میں اپرینٹس کو ٹریننگ دیں۔ اچھا۔ اور اس کو مزید فروغ دینے کے لیے حکومت ہند نے 2016 میں ایک اسکیم بھی شروع کی، نیپس۔ جی، نیشنل اپرینٹسشپ پروموشن اسکیم۔ اس اسکیم میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپرینٹس کو جو وظیفہ ملتا ہے نا، اسٹائپینڈ جیسے کہتے ہیں، اس کا کچھ حصہ یعنی 25% تک یا زیادہ سے زیادہ 1500 روپے ماہانہ وہ حکومت خود ادا کرتی ہے۔ اوہ، تو یہ کمپنیوں کے لیے ایک طرح کی ترغیب ہوئی؟ بالکل، کہ وہ زیادہ اپرینٹس رکھیں۔ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے امیدوار کی عمر 18 سے 24 سال ہونی چاہیے اور تعلیم کم از کم 10+2 یا ITI۔ تو یہ سرکاری مدد اسے اور قابل رسائی بناتی ہے۔ یہ وظیفے کی بات آپ نے کی، یہ اہم ہے۔ طلباء اور ان کے والدین ضرور جاننا چاہیں گے کہ ٹریننگ کے دوران اور پھر بعد میں کمائی کے کیا امکانات ہیں۔ جی، تو اپرینٹسشپ کے دوران جو وظیفہ ہے، سورس کے مطابق وہ تقریباً 14,000 سے 16,000 روپے ماہانہ تک ہو سکتا ہے۔ اور یہ وظیفہ بڑی کمپنیاں دیتی ہیں، جیسے ٹاٹا موٹرز کا ذکر ہے، ورلپول وغیرہ۔ پونے جیسے شہروں میں جو صنعتی مرکز ہیں، وہاں مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور ڈپلومہ مکمل کرنے کے بعد؟ ڈپلومہ کے بعد تنخواہ پھر آپ کے رول اور کمپنی پر منحصر کرتی ہے۔ جیسے ایک میکٹرونکس ٹیکنیشین ہے، وہ شروع میں 25,000 سے 40,000 روپے کما سکتا ہے۔ اگر آٹومیشن انجینئر ہے تو 30,000 سے 50,000 اور روبوٹکس انجینئر 35,000 سے 60,000 روپے ماہانہ تک۔
یہ شروعاتی تنخواہیں ہیں۔ یہ تو کافی اچھی شروعات ہے۔ جی، اور یہ صرف شروعات ہے۔ جیسے جیسے تجربہ بڑھتا ہے تنخواہ بھی بڑھتی ہے۔ 2 سے 5 سال کے تجربے کے بعد یہ 50,000 سے 80,000 ماہانہ تک جا سکتی ہے، اور 5 سال سے زیادہ تجربہ ہو جائے تو 80,000 سے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ یا اس سے بھی اوپر۔ یہ اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ عملی مہارت کی مارکیٹ میں کتنی مانگ اور قدر ہے۔ یہ تنخواہیں واقعی متاثر کن ہیں۔ تو ڈپلومہ کے بعد کس قسم کی نوکریاں ملتی ہیں؟ کیا یہ صرف فیکٹری میں کام کرنے تک ہی محدود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مواقع کافی مختلف قسم کے ہیں۔ ایک تو ہے تکنیکی رول، جیسے الیکٹرو میکینیکل ٹیکنیشین، روبوٹکس ٹیکنیشین، فیلڈ سروس ٹیکنیشین بھی ہوتے ہیں، جو کلائنٹ کی جگہ پر جا کر مشینری ٹھیک کرتے ہیں۔ یا پھر OEM، یعنی جو کمپنیاں اصل مشینری بناتی ہیں ان کے ساتھ بلڈ انجینئرز کام کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی مشین بنانے والی کمپنیوں میں بھی؟ جی، لیکن بات صرف ٹیکنیشین تک نہیں ہے۔ انجینئرنگ کے رول بھی ملتے ہیں، جیسے آٹومیشن انجینئر جو فیکٹریوں کو خودکار بنانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ ڈیزائن انجینئر؟ جی، جو نئی مشینوں کے پرزے یا سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں۔ مینٹیننس مینیجر جو مشینری کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی R&D میں بھی مواقع ہوتے ہیں۔ اور یہ کن صنعتوں میں کام کر سکتے ہیں؟ صنعتیں بہت ہیں۔ آٹوموٹیو یعنی گاڑیاں بنانے والی صنعت، ایروسپیس، میڈیکل کے آلات بنانے والی کمپنیاں، دفاعی صنعت اور ہر قسم کی مینوفیکچرنگ جیسے دوائیں بنانے والی کمپنیاں، فارماسیوٹیکل، کیمیکل، فوڈ پروسیسنگ وغیرہ وغیرہ۔ جہاں بھی آٹومیشن ہے وہاں ان کی ضرورت ہے۔ یہ فہرست تو واقعی بہت وسیع ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی مہارتیں کتنی جگہوں پر کام آ سکتی ہیں۔ اچھا، تو اس شعبے کا مستقبل کیسا لگتا ہے؟ کیا یہ مانگ ایسی ہی رہے گی یا یہ بس کچھ وقت کا رجحان ہے؟ نہیں، مستقبل تو بہت ہی روشن دکھائی دے رہا ہے، اور یہ وقتی رجحان بالکل نہیں لگتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے انڈسٹری 4.0 کا تصور، جسے چوتھا صنعتی انقلاب بھی کہتے ہیں۔ انڈسٹری 4.0 یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فیکٹریاں اب سمارٹ بن رہی ہیں، یعنی مشینیں انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جسے IoT یعنی انٹرنیٹ آف تھنگز کہتے ہیں۔ ڈیٹا کا تجزیہ کر کے پیداوار کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت AI اور روبوٹکس کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اور ان تمام جدید ٹیکنالوجیز کی بنیاد کیا ہے؟ میکاٹرونکس۔ تو جیسے جیسے صنعتیں زیادہ خودکار، زیادہ مؤثر بننے کی کوشش کریں گی، میکاٹرونکس کے ماہرین کی مانگ کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ یہ جان کر اطمینان ہوا کہ یہ ایک مستقبل کا شعبہ ہے۔ اگر کوئی بھارت میں یہ کورس کرنا چاہے تو کون سے ادارے ہیں جو اچھے معیاری اپرینٹسشپ پروگرام کرواتے ہیں؟ ہاں، کچھ اچھے ادارے ہیں۔ سورس میں NTTF کا خاص ذکر ہے، یعنی نیشنل ٹول اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ فاؤنڈیشن۔ یہ اپنے عملی تربیت پر مبنی ماڈل، یعنی وہی 60% پریکٹیکل اور انڈسٹری کے ساتھ اچھے روابط کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک اور بڑا نام IDTR کا ہے، یعنی انڈو ڈینش ٹول روم۔ ان کا پروگرام AICTE سے منظور شدہ ہے، جو بھارت میں ٹیکنیکل تعلیم کا بڑا ادارہ ہے، اور ان کے پاس لیبز وغیرہ بھی جدید ہیں۔ ان کے علاوہ تقریباً ہر ریاست کے اپنے اسٹیٹ ٹیکنیکل بورڈز ہوتے ہیں جو میکاٹرونکس میں ڈپلومہ پروگرام چلاتے ہیں، اور ان کے اپنی مقامی صنعتوں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ اور ان اداروں میں داخلے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کیا شرائط ہیں؟ عام طور پر جو بنیادی تعلیمی شرط ہے وہ 12ویں پاس سائنس کے مضامین کے ساتھ۔ امیدوار کا جسمانی طور پر فٹ ہونا بھی ضروری ہے، جس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے۔ اور داخلے کا پروسیس میں عموماً ایک تحریری ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے، پھر جو پاس ہوتے ہیں ان کا انٹرویو ہوتا ہے، پھر کامیاب امیدواروں کے کاغذات چیک ہوتے ہیں، اور آخر میں ایک فائنل میڈیکل چیک اپ۔ کاغذات میں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کاغذات میں تو وہی معمول کی چیزیں ہیں، جیسے آپ کی تعلیمی اسناد، 10ویں 12ویں کی مارک شیٹس، شناختی ثبوت جیسے آدھار کارڈ، پین کارڈ، تصویریں، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی مانگتے ہیں وظیفہ وغیرہ کے لیے۔ اس میں KYC اور DBT فعال ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا۔ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ، اور اگر کوئی ریزرویشن کلیم کر رہا ہے تو ذات کا سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ پروگرام کے دوران کارکردگی کو کیسے جانچا جاتا ہے اور فائنل سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ دیکھیں، جانچ کا عمل صرف آخر میں امتحان والا نہیں ہوتا، یہ مسلسل چلتا ہے۔
باقاعدگی سے تھیری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، عملی کام کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو پروجیکٹس بناتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، ہر طالب علم کا ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اور فائنل سرٹیفکیٹ؟ فائنل سرٹیفیکیشن جو ہے وہ NCVT کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی نیشنل کاؤنسل فار ووکیشنل ٹریننگ۔ یہ بھارت میں ووکیشنل ٹریننگ کا سب سے بڑا قومی ادارہ ہے۔ اس کے لیے ایک آل انڈیا ٹریڈ ٹیسٹ یعنی AIT پاس کرنا پڑتا ہے۔ اس میں عملی امتحان میں کم از کم 60% اور تھیوری میں 40% نمبر لینا لازمی ہے۔ اور یہ سرٹیفکیٹ پھر پورے ملک میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ نوکری حاصل کرنے میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ کیا اس ڈپلومہ کے بعد مزید پڑھائی کے یا ملک سے باہر کام کرنے کے بھی موقع ہیں؟ ہاں بالکل ہیں۔ یہ ڈپلومہ کوئی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ ایک بہت مضبوط بنیاد ہے۔ اس کے بعد اگر طلبہ چاہیں تو انجینئرنگ کی ڈگری یعنی BTech یا BE میں لیٹرل انٹری لے سکتے ہیں، یعنی براہ راست دوسرے سال میں داخلہ۔ اچھا، پورا 4 سال نہیں کرنا پڑتا؟ جی، اس طرح وہ کم وقت میں ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک باہر جانے کی بات ہے تو بین الاقوامی سطح پر بھی مواقع ہیں، خاص طور پر خلیجی ممالک میں تکنیکی ماہرین کی کافی مانگ رہتی ہے اور تنخواہیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس تجربہ ہے اور آپ مزید کچھ سرٹیفیکیشنز کر لیتے ہیں تو یورپ، امریکہ، کینیڈا جیسے ممالک میں بھی کام اور امیگریشن کے راستے کھل سکتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی مثبت پہلو ہیں، لیکن کیا اس فیلڈ میں کوئی چیلنجز، کوئی مشکلات بھی ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی، ظاہر ہے کوئی بھی فیلڈ چیلنجز سے خالی تو نہیں ہوتا۔ میکاٹرونکس میں جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کی تیز رفتار تبدیلی۔ جو چیز آج بالکل نئی ہے ہو سکتا ہے چند سال میں پرانی ہو جائے، تو آپ کو مسلسل سیکھتے رہنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اس فیلڈ میں جو آلات، جو سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں وہ اکثر مہنگے ہوتے ہیں، تو یہ اداروں کے لیے بھی اور کبھی کبھی طلباء کے لیے بھی ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ تیسرا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ تعلیمی اداروں میں سکھایا جا رہا ہے اور جو انڈسٹری کو اصل میں چاہیے اس میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے۔ اسے انڈسٹری اکیڈمیا گیپ کہتے ہیں۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہیں، یعنی کنٹینیوس لرننگ۔ نئی ٹیکنالوجیز سے باخبر رہیں، اپنے عملی کام پر، ہینڈز آن پریکٹس پر اپنی گرفت بہت مضبوط رکھیں، انڈسٹری کے لوگوں سے ملیں جلیں، نیٹ ورکنگ کریں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی مہارتوں کو اپ گریڈ کرتے رہیں، چاہے چھوٹے کورسز کر کے یا کوئی نئی سرٹیفیکیشن حاصل کر کے۔ یہ بہت مفید مشورے ہیں۔ آخر میں ان نوجوانوں اور ان کے والدین کے لیے جو شاید اس فیلڈ میں آنے کا سوچ رہے ہوں، آپ کی کیا خاص نصیحت ہوگی؟ نوجوانوں سے تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو مشینیں اچھی لگتی ہیں، اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں اور آپ کو مسئلے حل کرنے میں مزہ آتا ہے، تو یہ فیلڈ آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اپنی ریاضی اور فزکس کی بنیاد کو مضبوط رکھیں، صرف کتابیں پڑھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ چیزوں کو خود اپنے ہاتھ سے کر کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ہاں، اچھی کمیونیکیشن سکلز اور ٹیم میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت یہ بھی آج کل بہت اہم ہے۔ اور والدین کے لیے کوئی مشورہ؟ والدین کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ اس فیلڈ کے بارے میں خود بھی تھوڑی تحقیق کریں، دیکھیں کہ ان کے علاقے میں یا ملک میں اس کی کیا مانگ ہے، کسی اچھے تسلیم شدہ ادارے کا انتخاب کریں، خاص طور پر وہ جس کے انڈسٹری کے ساتھ اچھے روابط ہوں۔ تھوڑی مالی منصوبہ بندی بھی کر لیں کیونکہ تکنیکی تعلیم بعض اوقات تھوڑی مہنگی ہو سکتی ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی کیریئر کاؤنسلر سے بھی مشورہ کر لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک بڑھتا ہوا شعبہ ہے جس میں آپ کے بچے کے لیے مستقبل کے بہت اچھے امکانات ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو آج کی اس ساری بات چیت کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ میکاٹرونکس میں اپرینٹس شپ کے ذریعے ڈپلومہ حاصل کرنا ایک بہت ہی عملی فائدہ مند راستہ ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو جدید ٹیکنالوجی سکھاتا ہے بلکہ وہ عملی مہارتیں بھی دیتا ہے جن کی آج کی صنعت کو واقعی تلاش ہے۔ یقیناً، اور NAPS جیسی سرکاری مدد اور انڈسٹری 4.0 کی وجہ سے جو مانگ بڑھ رہی ہے وہ اسے اور بھی پرکشش بناتی ہے۔ تو جو نوجوان ٹیکنالوجی، آٹومیشن، انجینئرنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ایک عملی کیریئر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین آپشن ہے جس میں اچھی آمدنی اور ترقی کے بھی واضح امکانات ہیں۔
بہت خوب. آج کی یہ معلومات سے بھرپور گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں. ذرا سوچئے گا. میکاٹرونکس میں آپ جو مہارتیں سیکھتے ہیں، جیسے سسٹم کو سمجھنا، سینسرز کا استعمال، منطقی طریقے سے کنٹرول کرنا، انہیں آپ اپنی روزمرہ زندگی کے کسی بالکل مختلف، شاید غیر ٹیکنیکل مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ حافظ. اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں. ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے. آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا.